پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی اور رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔